بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، دعا صرف اور صرف اللہ سے مانگے، اس کے سوا کبھی بھی کسی کو حاجت روائی کے لیے مت پکارنا، اس لیے کہ دعا عبادت کا جوہر ہے اور عبادت کا مستحق تنہا اللہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور یہ لوگ اس کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ان کو پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر چاہے کہ پانی دور ہی سے اس کے منہ میں آ پہنچے، حالانکہ پانی کبھی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بے نتیجہ بھٹک رہی ہے، یعنی حاجت روائی اور کارسازی کے سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، سب اسی کے محتاج ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو بندوں کی پکار سنے اور اس کی دعاؤں کا جواب دے سکے۔ دوسری جگہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسانوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ ہی غنی اور بے نیاز اور اچھی صفات والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے، تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی حرام سمجھو۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، پس تم مجھ ہی سے ہدایت طلب کرو، میں ہی تمہیں ہدایت دوں۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں کھلاؤں، پس تم مجھ سے روزی مانگو، میں ہی تم کو روزی دوں گا۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، پس تم مجھ ہی سے لباس مانگو، میں ہی تم کو لباس پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم رات میں بھی گناہ کرتے ہو اور دن میں بھی، اور میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کو اپنی ساری حاجتیں اللہ ہی سے مانگنے چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگے، اور اگر نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس کے سوا نہ کوئی کسی کا سننے والا ہے اور نہ کوئی مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہیں جو پراگندہ اور بکھرے ہوئے بالوں والے ہیں، غبار آلود اور گرد سے اٹے ہوئے۔ وہ امیروں کے گھر جانا چاہے تو انہیں اجازت نہیں ملتی، وہ اگر کسی بڑے گھرانے میں مانگا ڈالے تو وہاں کی بیٹی انہیں نہیں ملتی۔ ان مسکینوں سے انصاف کے برتاؤ نہیں برتے جاتے، ان کی حاجتیں اور ان کی امنگیں اور مرادیں پوری ہونے سے پہلے خود فوت ہو جاتے ہیں، اور آرزوئیں دل کی دل ہی میں رہ جاتی ہے۔ انہیں قیامت کے دن اس قدر نور ملے گا کہ اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو تمام دنیا کو کافی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اشعار میں ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو دنیا میں حقیر و ذلیل سمجھے جاتے ہیں، کل قیامت کے دن تخت و تاج والے، ملک و منال والے، عزت و جلال والے بنے ہوئے ہوں گے، باغات میں، نہروں میں، نعمتوں میں اور راحتوں میں مشغول ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ میرا پسندیدہ ولی وہ ہے جو کم مال والا، کم جانوں والا، نمازی، عبادت و اطاعت گزار، پوشیدہ و اعلانیہ مطیع ہو، لوگوں میں اس کی عزت اور اس کا وقار نہ ہو،
اس کی جانب انگلیاں نہ اٹھتی ہو اور وہ اس پر صابر ہو۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے چٹکی بجا کر فرمایا، اس کی موت بہت جلدی آ جاتی ہے اور اس کی میراث بہت کم ہوتی ہے اور اس پر رونے والیاں بہت توڑے ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے غربا ہے، جو اپنے دین کو لیے پھرتے ہیں۔ جہاں دین کے کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوں گے۔ جزاک اللہ۔